بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذہب شیعہ کا بانی کون ہے؟ یہ ایک سوال جس کا میں جواب دینے جا رہا ہوں۔ اس سوال کے جواب کے لیے میں نے بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کیا۔ اس میں خصوصیات کے ساتھ چند کتابوں کا نام لیتا ہوں: تحفہ اثنا عشریہ اور قصص المنافقین، تحفہ جعفریہ، تحفہ شیعہ، تحفہ حسینیہ، مذہب شیعہ، یہ سب ہماری سنیوں کی کتابیں ہیں۔ پھر بھی اور بھی بہت ساری کتابوں سے اکتساب فیض کیا میں نے۔ اسلام جب اپنے آب و تاب پر تھا، خلفائے راشدین کا زمانہ تھا، اور اسلام کی سرحدیں دور دور تک پھیل گئی تھی، دور دور تک اسلام کے ماننے والے موجود تھے، لوگ اسلام میں جوک در جوک شامل ہوتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ دوسرے مذاہب کے لوگ اس سے بغض حسد کریں گے، اور ان میں سب سے زیادہ جو ہے سورہ مائدہ کی آیت ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ مومن کا سخت ترین دشمن لوگوں میں یہود اور مشرک کو پاؤ گے۔ تو یہود یہ اسلام کا پہلے سے دشمن رہا، تو مسلمانوں کا دشمن۔ یہودیوں نے بڑی کوششیں کی کہ اسلام جس تیزی سے پھیل رہا ہے اسے روکا جائے، اور وہ ناکامیاب رہے، اور ان کو کہیں سے بھی کوئی کامیابی جب حاصل نہیں ہوئی تو ان لوگوں نے منصوبہ بنایا، ایک پالیسی بنائی کہ باہر سے تو ان سے لڑنا آسان نہیں اور انہیں روکنا آسان نہیں، ایسا کوئی کام کرنا پڑے گا کہ انہیں اندر سے توڑنا ہوگا۔ لہٰذا ان لوگوں نے ایک ترکیب بنائی کہ یہودی دیکھ کر نہیں، مسلمان بن کر مسلمانوں میں تفرقہ ڈالے، ان کے مذہب کے بارے میں انہیں شک میں ڈالے، انہیں شبہ میں ڈالے۔ لہٰذا اس کام کے لیے جو سر فہرست تھا، جو یہ بانی ہے شیعہ مذہب کا، عبداللہ بن سبا، یہ علماء یہود میں تھا، بہت بڑا عالم تھا ان لوگوں کا، اور یہ باتیں شیعوں کی کتاب سے بھی ظاہر ہے۔ تو یہ بندہ جب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ سے یہودیوں کو بھگا دیا، تو یہ اسی آگ میں جل رہا تھا بدلے کی، کہ کسی بھی طرح اسلام کو نقصان پہنچاؤ۔ اب یہ اس منصوبے میں شامل ہوا، اور اس نے جو ہے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد تاریخ کی کتابوں میں دیکھے، کامل فی التاریخ کے اندر ہے کہ وہ حجاز میں بھی آیا، وہ بصرہ بھی گیا، وہ کوفہ بھی گیا، وہ ملک شام بھی گیا، اور مصر جا کر جو ہے اس نے اپنے کالے کرتوتوں کو عام کیا۔ اس نے سب سے پہلے جو مسئلہ اٹھایا وہ رجعت کا مسئلہ تھا۔ لوگوں سے کہتا، تمہیں تعجب نہیں پڑتا اس بات پر، تمہیں تعجب نہیں ہوتا اس بات پر کہ اگر میں تم سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی کسی سے پوچھے مسلمان سے کہ چلو بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے دوبارہ، تو سب کہتے ہیں ہاں، لیکن جب ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں تو منع کرتے ہیں۔ یہ کیسی بات ہے؟ حضور علیہ السلام تو سب سے افضل ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل ہے، تو رجعت اگر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ممکن ہے تو حضور کے لیے کیوں نہیں؟ اب یہ پروپیگنڈا اس نے پھیلانا شروع کیا۔ سب سے پہلے یہ رجعت کا مسئلہ جو ہے وہ عبداللہ بن سبا نے اٹھایا۔ پھر دھیرے دھیرے اس نے اس وقت جو خلیفہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بکواس کرنا شروع کیا، اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی آڑ میں کہ بھائی دیکھیے، دوسرا مسئلہ اس نے چھیڑا وصی کا، کہ ہر پیغمبر کا، ہم نے تو کتابوں میں پڑھا ہے کہ ہر پیغمبر کا کوئی نہ کوئی وصی ہوتا ہے، اور ہمارے پیغمبر کا وصی حضرت علی ہے۔ جب حضرت علی وصی ہے، حضرت علی بھائی ہے، حضرت داماد ہے، تو خلافت پر عثمان غنی کیا کر رہے ہیں؟ خلافت پر تو حضرت علی کو بیٹھنا چاہیے۔ اور مصر کے کچھ لوگ وہ حضرت عثمان غنی سے تھوڑا کٹ بھی رہے تھے،
جو گورنر مقرر کیا تھا وہ تھوڑا ظالم قسم تھا، حالانکہ اس کو معزول بھی کر دیا، اسے جو ہے تاکید بھی فرما دی تھی، لیکن پھر بھی اس نے اپنا کام کر دیا۔ یہی چیزیں اس نے آگے بڑھائی، بصرہ، کوفہ وغیرہ رکا بھیجا، اس نے سب کو اپنے جو ہم خیال تھے اجاگر کیا، اور دھیرے دھیرے اس نے اپنا یہ جو جال ہے بچھا دیا، اور اس جال کا سب سے پہلا شکار جو ہے اس نے اس جال میں سب سے پہلے جو ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو اس کا جو منصوبہ تھا وہ مضبوط ہو گیا۔ اب دھیرے دھیرے اس نے نئے باتیں، نئے عقیدے جوڑنا شروع کر دیا۔ کوفہ کے اندر رہتا، لوگوں کو سمجھاتا بتاتا، مولوی تھا تو چبر زبان بھی تھا، یہودی تھا، ذہنیت رکھتا تھا، بظاہر وہ اسلام لے آیا تھا لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں تھا، اور اس کا مقصد فتنہ و فساد تھا۔ حضرت علی نے اس کو یہ کوفہ سے کئی بار نکال دیا، اس کو جلا وطن کر دیا۔ بالآخر حضرت امام سرکار امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالیٰ سے جلا دیا، لیکن وہ اپنا کام کر چکا تھا۔ اس دوران اس نے مسلمان میں کئی طریقے کی باتیں ڈال دی تھی، یہاں تک کہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ تحفہ اثنا عشریہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر تفضیلی، تبرائی اور غالب، یہ تین قسم خاص ہیں شیعہ۔ تفضیلی جو حضرت علی کو تمام شیخین پہ فضیلت دیتے تھے، اور تبرائی جو تھے وہ ان کو گالیاں بولتے تھے، ان کو برا بھلا بھی کہتے تھے، اور غالی تو اس سے آگے تھے۔ غالی کو تو حضرت علی کو جو ہے وہ الہ مانتے تھے، الوہیت اس کے لیے جو ہے ثابت کرتے تھے۔ تو یہ جو باتیں ہیں یہ البدایہ والنہایہ اور کامل فی التاریخ، اور یہ تو ہماری کتابیں ہو گئی، لیکن شیعہ مذہب کی جو مشہور و معروف کتاب ہے جیسے فرقہ شیعہ، ناسخ التوارخ، تو یہ جو کتابیں ہیں اس کے اندر بھی یہی مضمون ہے، اور ان مضمونوں سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو باتیں ہیں یہ عبداللہ بن سبا نے گھڑی۔ اب یہ جو باتیں ہیں عبداللہ بن سبا نے جو گھڑی تھی، اور حضرت علی کی ایک روایت ہے جو مصر کے ایک بہت بڑے عالم نے نقل کی ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ عبداللہ بن سبا جو حضور کی طرف جھوٹی حدیثیں منسوب، جھوٹی باتیں منسوب کرتا ہے۔ تو مسلک شیعہ کی جو بنیادی عقائد ہے اگر آپ اسے دیکھیں تو اس میں اول مسئلہ جو ہے رجعت کا ہے، اور پھر وسیع کا ہے، اس کے بعد دھیرے دھیرے اگر آپ دیکھیں تو حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام شعبی رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک عبارت کو جو ہے ذکر فرمایا ہے، اور جس میں یہ یہودی اور شیعہ یہ دونوں کے تقابلی رکھیں گے۔ دیکھو یہودی کا یہ عقیدہ اور شیعوں کا یہ عقیدہ، یہودی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ مانتے تھے، اور یہ شیعہ حضور کے بارے میں یہ مانتے ہیں، پھر حضرت ہارون علیہ السلام کو، پھر اس طریقے سے یہ جو باتیں ہیں ساری شیعوں نے اپنے عقائد کے اوپر رکھی۔ تو اس کے بعد پھر شیعوں مذہب جو ہے وہ مختلف شاخیں اس کی بنتی گئی، اور یہی وہ لوگ ہیں تبرائی لوگ۔ امام جید شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو میدان میں لے گئے، اور 30,000 عین جب معرکہ ہوا تو بھاگ گئے۔ میں نے کہا کیوں بھاگ گئے؟ تو اس نے کہا، ان ظالموں نے کہا امام جید شہید ہمیں صحابہ کو گالیاں نہیں دینے دیتے، وہ ہمیں گالی دینے سے روکتے ہیں، اور اس کمبختوں کو جن کا نام لیتے ہیں جیسے حضرت علی، حضرت امام حسین، امام حسن، حضرت حنفیہ، حضرت محمد بن حنفیہ، تو یہ جو لوگ ہیں، حضرت قاسم، پھر حضرت سیدنا امام جعفر صادق، امام باب، ان سارے جتنے ائمہ اہل بیت ہیں ان سب نے ان کی تردید کی ہے۔ اب یہ عبداللہ بن سبا کو امام حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے تو جلا دیا تھا، لیکن وہ اپنی شاخیں قائم کر چکا تھا۔ تو شیعہ مذہب کا جو بانی ہے وہ عبداللہ بن سبا ہے، اور یہ فرقہ شیعہ کتاب جو ہے یہ شیعوں کی کتاب ہے۔ پھر روضۃ الصفا یہ بھی شیعوں کی کتاب ہے، پھر ناسخ التوارخ یہ بھی شیعوں کی کتاب ہے۔ ان کتابوں میں یہ مضمون ہے کہ وہ یہودی تھا،
اس نے اپنا اسلام ظاہر کیا، رجت کا مسئلہ اس نے چھیڑا، وسیع کا مسئلہ اس نے چھیڑا، حضرت عثمان غنی کو شہید اس نے کروایا، وہ جال اس نے بنا تھا۔ اور یہ جو سارے عقائد ہیں وہی شیعوں کے عقیدہ ہے۔ انشاءاللہ جو نیکسٹ کلپ بنانے جا رہا ہوں اس میں شیعوں کے بنیادی عقائد انہی کی کتاب سے انشاءاللہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن یہاں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ مستند کتابوں سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ عبداللہ بن سبا جو ہے وہ شیعہ مذہب کا بانی ہے۔ اب شیعہ مذہب میں سرکار غوث اعظم نے 21 قسم بیان کیے کہ 21 قسم کے شیعہ ہیں۔ حضرت غوث اعظم نے شیعوں سے مناظرے کیے، اور آج مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہم قادری بھی لگاتے ہیں اور شیعوں کے معاملے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ غوث اعظم کے فیض و برکات سے اس بات کو انشاءاللہ پوری طرح واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہمارے جو اہل سنت والجماعت کے ائمہ کے جو عقیدہ شیعوں کے بارے میں کیا ہے، انہوں نے کیا فتوے دیے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ کلپ میں ہم نے یہی جانا، اور جیسے میں نے کتابوں کے نام بھی لیے، ان ساری کتابیں میرے پاس موجود ہیں، ان کے حوالے میرے پاس موجود ہیں، پر آپ سمجھے کہ یہ 11 منٹ کی کلپ بنانے کے لیے مجھے بڑی محنت کرنی پڑی ہے، اس لیے کہ یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ بھئی یہ ایک کتاب میں نہیں، کہ یہ ایک کتاب میں ہے کہ عبداللہ بن سبا وہ شیعہ مذہب کا بانی ہے جو یہودی تھا، اور اس کا مقصد اسلام کو نقصان پہنچانا، اسلام کی ترقی کو روکنا، اور اسلام سے لوگوں کو منحرف کرنا، اور اسلام میں ایسی باتوں کا ڈالنا کہ مسلمان آپس میں ہی ان باتوں میں لڑے جھگڑے فساد ہو، اور اسی فساد کی جڑ نے بہت سارے فساد و فتنے کروائے، اور جس کی پیشن گوئی میرے حضور نے بھی فرما دی تھی کہ حضرت عثمان غنی کا قتل بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقائد اہل سنت والجماعت پر قائم دائم فرمائے۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ اس مسئلے کو سمجھ گئے ہوں گے، اور آنے والی کلپ کا بھی آپ انتظار کریں، اور انشاءاللہ جلد سے جلد وہ بھی آئے گی تاکہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو۔